المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي هذا البلد آمنا. صدق اللہ العلی العظیم. جمعے کے اس دوسرے خطبے میں پہلے تو میں اپنے کو اور پھر آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں بس دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے جو آپ نے بیان کی ہے. آج اسی کے ذیل میں ہمیں چھوٹی سی ایک گفتگو کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کرونا یہ جو بیماری چلی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اور ہم ان سے کیا لیسن لیں اور کون سی تعلیم جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو امنیت، سیکیورٹی جسے کہہ لیجیے آپ، یہ بہت اہم چیز ہے. آدمی چاہے نجی طور پر ہو یا سوشل سیکورٹی، یہ بہت ضروری ہے. ہر آدمی کو اس کے بارے میں پریشان رہتا ہے اور انسان جہاں رہتا ہے وہاں چاہتا ہے کہ امن ہو، کیونکہ جتنا امن ہوگا اتنا ہی زندگی جو ہے وہ آسائش اور آرام کے ساتھ جو ہے وہ گزر چکے ہیں. تو امنیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. اسی لیے اسلام نے بھی اسے بہت اہمیت دی ہے، انسان کے سیکورٹی کو بہت اہمیت دی ہے. قرآن میں ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی، دیواریں بلند کی کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا لیکن پھر سے ان کی دیواریں اٹھائی. اذ یرفع ابراہیم، جب جناب ابراہیم نے بلند کی خانہ کعبہ کی دیواریں، تو خانہ کعبہ تو جناب آدم کے وقت تھا، بلند کی تو یعنی جب تیار ہوا تو آپ نے دو دعائیں کی تھی بارگاہ خداوندی میں. ایک دعا تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے میرے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی کی نسل میں سے ہو اور یہاں جو ہے وہ نبی بنا کر جس کو جو ہے وہ بھیجا جائے تو کہا وہ انہی کی نسل میں سے ہو تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے. تو ایک تو دعا یہ تھی کہ انہی کی نسل میں سے انہی لوگوں میں سے ایک نبی جو ہے ایک رسول جو ہے وہ یہاں بھیج. اور دوسری دعا یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے. یعنی یہاں ہر آدمی اپنے کو مطمئن اور بغیر کسی اس کے محسوس کرے کہ یہاں مجھے کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچے گی. رب اجعل لی ھذا البلد، اس شہر کو شہر امن جو ہے وہ قرار دے. اور اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو پورا کیا ہے جناب ابراہیم کی، اور اس نے قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ جو جناب ابراہیم کی دعا تھی میں نے اسے پورے کی. وہ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ہم نے خود رسول کو انہی کے نفسوں میں سے بھیجا. تو جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگار ایک رسول بھیج، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول بھیج کر جو ہے وہ ان کے اوپر ایک احسان کیا ہے لوگوں کے اوپر. تو یہ بھی دعا پوری ہوئی. اچھا دوسری دعا یہ جو ہے رب اجعل لی ھذا البلد آمنا، اس شہر کو جو ہے وہ شہر امن، اس کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے. اگر آپ دیکھیں سورہ قریش اگر آپ پڑھیں لإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، لإِلاف قریش پورا سورہ ہے وہ، میں اس کو مجھے شروع کی آیتیں جو ہے وہ یاد نہیں، اگر کہ اس میں 3 ہی آیتیں ہیں، اس سے زیادہ تو ہیں بھی نہیں، شاید 3 یا 4 آیتیں ہیں. تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہ شہر امن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. چونکہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ سردی اور گرمی میں جو ہے وہ کبھی قافلے آتے تھے اور کبھی قافلے جو ہے وہ جاتے تھے. اور اس میں کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اطعمہم من جوع یعنی کہ وہاں بھوکے کو جو ہے وہ کھانا بھی ملتا ہے اور جو خوف کی حالت میں ہوتا ہے اس کو امن بھی ملتا ہے. تو اللہ نے یہ دونوں جو ہیں وہ چیزیں پوری کی ہیں. دونوں دعائیں جو ہیں وہ جناب ابراہیم کی پروردگار عالم نے اس میں جو ہے وہ قبول کیا. تو امنیت اتنی اہم چیز ہے کہ جناب ابراہیم نے رسول بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو دوسری دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امن میں رہے.
آپ دیکھو جنت کا تصور جب انسان کو آتا ہے، اور خاص طور سے ہم جیسوں کو جب ہمارے سامنے جنت کی بات آتی ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ اچھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے اچھی چیزیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور کیا یہی سب ہم جیسوں کے ذہن میں تو یہی چیزیں زیادہ ایک دم آتی ہیں۔ اور نماز تھوڑا ہی آتی ہے ذہن میں کہ جنت میں جائیں گے نماز پڑھیں، بھائی نماز کے بدلے میں تو جنت ملتی ہے۔ اچھا وہاں بھی نماز پڑھے گا تو فائدہ کیا رہا آدمی؟ نماز کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں تو یہ جنت ملے گی، وہاں تو ہے وہ آسائش جو اس کے بدلے ملنے والی ہوتی ہے ان کا تصور جو ہے وہ آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں ان آسائش کا ذکر ہے کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہاں ایک دوسری چیز بھی کہی گئی ہے، دوسرے کہ وہاں تم امن میں ہوگے۔ یعنی یہ ساری آسائش اور آرام اپنی جگہ، لیکن دوسری چیز جو اللہ کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں کیا ملے گا؟ وہاں امن ملے گا، وہاں تم مطمئن ترین جگہ پہ جو ہے گویا ہوگے۔ اچھا تو قرآن مجید میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھو کہ روایات میں بھی بڑی اہمیت ہے امن کی۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان کے پاس 3 نعمتیں نہ ہوں جو اسے دنیا میں ملی ہوئی ہوں۔ 3 نعمتیں مثلا دنیا میں اسے ملے تو نعمتیں مکمل ہوں گی، اور ایک نعمت ایسی چوتھی کہ اگر وہ مل جائے گی تو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ مثلا صحت پہلی چیز، انسان کو اگر دنیا میں ساری چیزیں مل جائیں اور صحت نہ ملے، تندرستی نہ ملے، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کے سب کچھ ہے اللہ کے پاس، اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، ابھی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا، تو میں یہ نہیں کھا سکتا، تو میں یہ نہیں کھا سکتا، ابھی یہ کیا چیز ہے؟ مثلا یہ ساری وہی تو چیزیں، تو اگر ساری چیزیں ہوں اور صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو، تب جو ہے وہ بیکار ہے۔ دوسرے امنیت، اس کو کہاں سے چارج ہوتا ہے؟ یہ دوسرے جو ہے وہ امنیت، یعنی کہ آدمی کو سب کچھ ہو اور امن نہ ہو، گھر سے ہی نہیں نکل سکتا، ہر وقت جو ہے وہ ڈر اور خوف کی زندگی میں جو ہے وہ رہ رہا ہے، تو ڈر کے جینا یہ خود ایک بڑی جو ہے وہ آفت ہے۔ لہذا صحت پہلے، دوسرے جو ہے امنیت، اور تیسرے روزانہ کی چیزیں جو اس کو روزمرہ جو آدمی کو چیزیں چاہیے وہ اس کے پاس اگر ہیں، تو دنیا میں اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو گویا اس کی نعمت جو ہے مکمل ہے۔ اور اگر آخرت کی نعمت بھی چاہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اسلام ہونا چاہیے۔ یعنی یہ 4 چیزیں، 4 نعمتیں اگر ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی جو ہے وہ نعمتیں مکمل ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ امنیت جو ہے وہ ایک اہم ترین نعمت جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغفورتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جن کا آدمی جو ہے وہ گویا شکر ہی ادا نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ الامن والعافیہ، ایک جو ہے وہ امنیت اور دوسرے صحت۔ آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے صحت کو، خاص طور سے ابھی دیکھو بچوں کو جو 30 سال سے پہلے کے ہوتے ہیں انہیں تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی کر لو۔ ہاں 30 کے بعد 40 کے بعد جب اترنا شروع ہوتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ بھی کھا لیا فرق نہیں پڑا، ابھی جو ہے اگر ناشتے میں یا دوپہر میں 2 دن جو ہے وہ لگاتار دہی کھا لی تو کھانسنا شروع کر دیا، تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ اب سینہ ویسا نہیں ہے، اب گلا ویسا نہیں ہے جو پہلے تھا، مثلا جو سب کچھ کر لیا کرتے تھے۔ تو نعمتان مغفورتان، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کفران کرتے ہیں لوگ ان دونوں نعمتوں کا۔ اور اسی لحاظ سے امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا شر البلاد بلاد لا امن فی، بدترین شہر وہ شہر ہے جس میں امن نہ ہو، بدترین شہر ہے جہاں جو وہ امنیت جو ہے وہ انسان کو نہ ملے۔ تو امنیت جو ہے وہ ایک اہم ترین چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے اور انسان کو ملنی چاہیے۔ امنیت اگر نہیں ہے تو ساری نعمتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے بیکار ہو جائیں گی۔ اسلام میں جو حکومت کا فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے، حکومت کا فلسفہ اسلام میں یہی ہے کہ وہ امنیت جو ہے وہ مہیا کرے لوگوں کو۔ امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری یہ حکومت نہیں چاہیے، اس حکومت کو حاصل کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے امنیت قائم کر سکوں، تمہیں جو ہے وہ سیکورٹی کو جو ہے وہ دے سکوں اور فسادات کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی امام اگر حکومت چاہ رہے ہیں تو وہ اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ تم لوگ جو ہے وہ مطمئن رہو، تم لوگ جو ہے بے خوف رہو، تم لوگ جو ہے وہ امن میں رہو۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے اسلامی حکومت کے ہاتھ میں اللہ نے بہت سی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر تمہیں امن قائم کرنا ہے تو تم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو۔
اگر کوئی بے امنی پھیلا رہا ہے کوڑے مار سکتے ہو، تعزیرات ہیں اس کے لیے، حدود ہیں اس کے لیے سزائیں جو ہیں وہ معین کی گئی ہے، حتیٰ کہ اعدام ہے، پھانسی تک دینے کی سزا ہے کہ اگر یہ فساد پھیلا رہا ہے، امن کو خراب کر رہا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ پھانسی دے سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو حکومت اسلامی کا ایک فلسفہ تو یہ ہے ہی کہ وہاں جو ہے وہ امنیت جو ہے وہ قائم کی جائے، امنیت کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو۔ جہاد اسی لیے رکھا گیا ہے اسلام میں، جہاد کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ اگر آپ کی حکومت اسلامی کو کوئی خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ لڑو، آپ جو ہے وہ جہاد کرو۔ لہذا یہ ایک اہم ترین فلسفہ ہے جہاد کا بھی۔ ابھی جو میں کہنے جا رہا ہوں، آج آپ دیکھیں ملکوں کو لگا کہ ان کی امنیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان پہ کوئی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ آج آپ دنیا کو دیکھیں، ڈیفنس بجٹ جو ہے، دفاعی بجٹ جو ہے وہ لوگوں کا اور ملکوں کا وہ کتنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ اسی اوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس سب سے بہترین پیش رفتہ ترین اسلحہ ہونا چاہیے، چاہے میں بناؤں چاہے میں خریدوں۔ جتنے بھی ملک ہیں آپ دنیا میں آپ دیکھو، یا تو وہ بنا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سب سے مثلا روشنی سے بھی زیادہ تیز، نور سے بھی زیادہ تیز چلنے والا جو ہے وہ اسلحہ ہونا چاہیے۔ دنیا بنا رہی ہے، رکھ رہی ہے۔ جو بنا نہیں پا رہے اور وہ بنا جو نہیں پا رہے وہ تو ہمارے ہی ہیں، یہ اسلامی ملک ہیں، خرید رہے ہیں۔ آپ دیکھو اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والوں میں جو ہے وہ سعودی ہے۔ اسلامی ملک کہہ کے تو میں نے گھیر دی ہے بات، ورنہ دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والوں میں جو سعودیہ ہے یا انڈیا کا بھی نام آتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اسلحہ جو ہے وہ سب سے زیادہ خرید رہے ہیں، روس سے اور امریکہ سے اور فلاں فلاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خطرہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری امنیت کو اگر خطرہ ہوگا تو ہمارے پاس دفاع کے لیے جو ہے وہ چیزیں موجود ہونا چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیں اور میں آپ کو یہ چیز ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ کا خود مطالعہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے۔ میں کچھ ملکوں کا جو بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ، فوجی بجٹ جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ ہے، وہ 612.5 بلین ڈالر، 612.5۔ ابھی میں تو اس میں وہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنی ہوتی ہوں گی، کیا ہوگا، سوچنا بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، مگر ہاں موٹے موٹے سے لفظ ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی وہ بہت اتنا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ یہ اس نے جو ہے وہ اپنا، یعنی کہ میں اس کو لکھ کے پھر جب میں نے ملکوں کا دوسروں کا جوڑ رہا تو 9 ملکوں کے بجٹ کے برابر اکیلا بجٹ ہے۔ 9 ملکوں کا جو بجٹ ہے اس کے برابر جو ہے اکیلا بجٹ جو ہے یہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اچھا آپ اس میں دیکھیں 1.4 ملین ریڈی فورس ہے، اس کے پاس ہے، فورسز ہیں ہر وقت جو تیار رہتی ہیں، اور 8 لاکھ ایئر فورس ہے، 8 لاکھ جو ہے اس کے ایئر فورس میں اس کے لوگ ہیں، جنہیں آج کل جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی گارڈ کے نام سے زیادہ سن رہے ہیں آپ، یہ جو ہو رہا تھا اور وہ ٹرمپ چلا رہا تھا انہیں باہر لگا دوں گا اور انہیں یہ جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے ان سے کام لینا چاہیے، تو یہ ریزرو 8 لاکھ جو ہے وہ ریزرو فورس جو ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اور اس کی فوج کی طاقت جو ہے وہ ایئر فورس ہے، اصل طاقت جو ہے اس میں کہتے ہیں 19 ایسی ناؤ ہیں جنگی جو جنگی جہازوں کو لے کر جو ہے ادھر ادھر جاتی ہیں اور ہر جگہ جو ہے اس کے بیک اپ کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت ہے، اور 7,500 نیوکلیر بم ہے اس کے پاس، 7,500۔ تو دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوجی طاقت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اس میں تو کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے، اسلحے کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے لحاظ سے۔ تو آپ نے دیکھا، یہ بس ذرا سا سنیے، پھر میں جو جدھر اشارہ کرنا چاہتا ہوں ادھر جاتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد آپ روس کو لے لیجئے، اس کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 76.6 بلین ڈالر ہے، اور جب سے یہ پوتن آیا ہے نا ہر سال جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 30% تک کا اضافہ جو ہے وہ اس میں ہوتا چلا جا رہا ہے، جب سے یہ آیا ہے ہر سال جو ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ 15,500 ٹینک ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر بم ہے، 8,500، امریکہ سے بھی زیادہ بم جو ہے وہ اس کے پاس ہے، 8,500۔ تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انہیں لگ رہا ہے نا کہ بھائی امنیت سب سے اہم چیز ہے، اور ہماری امنیت کو کوئی اٹیک نہ کر سکے
تو ہمیں جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ فوجی اعتبار سے اپنے کو اس طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں, بجٹ بڑھا رہے ہیں اس کا اور اس طرح کر رہے ہیں. اچھا چین آ جائیے, میں یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی بات سنانا چاہتا ہوں. چین کو لے لیجئے, اس کا جو ہے وہ دفاعی بجٹ جو ہے $126 بلین ہے, $126 بلین ہے, اور یہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کے پاس 2,250,000 ریڈی فورس ہے, یعنی ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنے والی, اور 2,300,000 ریزرو فورس ہے جو ہر وقت جو ہے وہ ہے کہ بھائی اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ان کی جو ہے وہ بیک اپ پہ جو ہے وہ جا سکے. 2 ملین سے زیادہ اس کو. اچھا اسے تو فوج کتنی بھی بڑھا سکتا ہے, آدمی بہت زیادہ ہے, جتنے جس کی آبادی ہے پاپولیشن ہے اسی کے حساب سے اس کی فوج بھی جو ہے بڑھ رہی. تو چین کے لیے کیا مسئلہ ہے, چاہے 2 ملین رکھ لے چاہے 4 ملین رکھ لے, اس نے جو ہے تو اس کی ریزرو فوج بھی کی تعداد بھی اسی حساب سے ہے, اور اس کی جو ریڈی فورس ہے اس کی بھی یہ طاقت ہے. اس کے پاس جو ہے وہ 2800 ایئر کرافٹ ہیں, سمجھیے جنگی جہاز ہیں اس کے پاس, اور 300 مختلف قسم کے نیوکلیر بم ہیں اس کے پاس, چین کے پاس. تو یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے آنکھیں جو ہے وہ لڑا رہا ہے ٹرمپ کے اور امریکہ کو نیچا دکھانے کے ہر وقت اس میں رہتا ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیے انگلینڈ, یہ بہت چالو ہے شروع سے, یہ تو آپ جانتے ہیں. اسے رہبر اس کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں روباہ پیر, یعنی کہ وہ بوڑھی لومڑی, وہ چالاک ہو, بوڑھی لومڑی چالاک لومڑی. تو اس کا بجٹ جو ہے وہ دفاعی بجٹ یعنی کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کا $54 بلین ہے. تو یہ تو گھٹ گیا, اس نے یعنی دوسروں کے مقابلے میں اس نے جو ہے وہ کم کر لیا. اس نے ایئر فورس اور نیوی کا جو بجٹ ہے اس کو گھٹا دیا ہے. اس کی فوج بھی جو ہے وہ 2,05,000 ہے, ریڈی فورس جو تیار رہتی ہے, اور ایئر فورس کے پاس اس کے 908 جو ہے وہ جنگی جہاز ہیں, 66 جنگی کشتی ہیں اس کے پاس, اور 160 نیوکلیر بم ہیں اس کے پاس. تو ان کے تعداد ان کے مقابلے میں جیسے چین, روس اور امریکہ, ان کے مقابلے میں اس کے پاس جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کم آ گئی. اچھا اس کے بعد آ رہی ہے فرانس. اس کا بجٹ جو ہے وہ دفاعی بجٹ جو ہے 43 بلین ہے اس نے رکھا ہے, اور ریڈی فورس جو ہے اس کے پاس ہے 2,20,000 ہے, اور ریزرو فورس جو ہے 2,80,000 ہے, اور 290 کے قریب نیوکلیر بم ہے اس کے پاس. تو اب آپ چاہے امریکہ کی طاقت دیکھ لو, چاہے روس کی طاقت دیکھ لو فوجی, چاہے چین کی, چاہے فرانس کی, اور اب اگر آپ جرمن کو بھی آپ لے لیں, بس 1-2 اور رہ گیا, جرمن کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا بجٹ جو ہے وہ $45 بلین ہے, اس کا دفاعی جو بجٹ ہے, اور 1,83,000 فوج ہر وقت تیار رہتی ہے, 1 لاکھ جو ہے 45 جو ہے وہ ریزرو فوج ہے اس کے پاس, اور 710 جو ہے وہ جنگی جہاز ہیں اس کے پاس. تو اس کی بھی طاقت جو ہے وہ کم نہیں ہے. اسی طرح آپ جب جو ہے وہ جاپان کو اگر لے لیں, 490 جو ہے وہ بلین جو ہے اس کا دفاعی بجٹ ہے, اور ریڈی فورس جو ہے اس کے پاس 2,43,000 ہے, اور 60,000 جو ہے وہ ریزرو فوج ہے اس کے پاس. 1,595 جنگی جہاز ہیں, اور 131 جنگی کشتی ہیں. اب مجھے معلوم ہے آپ کے یاد تو نہیں رہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری امنیت کو خطرہ ہو سکتا ہے باہر کے دشمن سے, تو انہوں نے مضبوط کرنا شروع کیا, اپنا دفاعی بجٹ بڑھایا, اپنی فوجیں مضبوط کی, کس طرح سے جو ہے وہ جنگی جہاز انہوں نے لیے, جنگی کشتیاں انہوں نے جو لی, کیسے کیسے جو ہے وہ بم بنا کے جو ہے وہ رکھ دیے. مسلمانوں میں اگر آپ دیکھو تو ترکی ایک مضبوط سا ملک نکل آتا ہے, اگرچہ اس کا بجٹ بھی اگر آپ دیکھو گے دفاعی جو ہے وہ $18.18 بلین ہے, فوج کی کل تعداد 6,60,000 ہے اس کی, 1,000 اس کے پاس مگر جنگی جہاز ہیں ان سب کے لگا کے. تو ان سب نے کیا دیکھا کہ ہماری امنیت کو خطرہ ہے صاحب, لہذا انہوں نے یہ کیا, اور پھر اسے جو ہے وہ بڑھاوا دیا. لیکن یہ بھول گئے کہ امنیت کو خطرہ صرف اسی چیز سے نہیں ہے, انسان کی سیکورٹی کو خطرہ صرف اسی چیز سے نہیں ہے ملکوں کو, بلکہ اور بھی خطرات ہو سکتے ہیں جو ان خطرات کی طرف توجہ کس نے دلائی, اس نے کورونا نے دلائی. یہ جو بھول گئے تھے یہ صرف ایک طرف چپتے ہوئے ہیں سب کے سب کہ صاحب ہماری امنیت کو خطرہ ہے, ہماری سیکورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے, اور ہم نے دفاعی بجٹ اتنا بڑھا لیا ہر ملک نے. ابھی میں گناؤں کتنا, 128 ملکوں کا تھوڑا ہی گناؤں گا, یہ تو میں نے ان بڑوں کا جو ہے وہ گنا ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ ذہن میں رکھیں.
تو امنیت کو خطرہ تھا تو یہ اس سمت چلے گئے. انہیں پتہ نہیں بھائی دوسرے بھی خطرے ہو سکتے ہیں, دوسرے بھی جو ہیں وہ خطرے ہو سکتے ہیں. اور حاکم کا تو ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف سوچے, حاکم کے لیے تو ضروری ہے, صرف جنگ کی طرف کیوں سوچ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کسان, تاکہ آپ بھی تھوڑا سانس لو اور میں اگلی بات کہوں, ایک کسان کے 7 بیٹے تھے. ایک دن دوپہر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو ایک بیٹا بولا بابا آج میں نے ندی کے کنارے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ سفید خیمے لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری فوج ہے, ایسا لگتا ہے ایرانی فوج ہے, اور اس میں بادشاہ بھی موجود ہے, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے. تو کہا بھائی ہو سکتا ہے کہیں جا رہے ہوں, کوئی جنگ ہو, کچھ ہو, ادھر پڑاؤ ڈال دیا ہو. تو 3 بیٹے بابا سے بولے کہ بابا ہم بھی جنگ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوجی بن جائیں اور ملک کی خدمت کریں اور دشمن سے جو ہے وہ لڑیں. باپ نے کہا بھائی تم کھیتی باڑی میں ہم لوگ ہیں تو ہم وہی کرتے رہو نا, کیا چکر میں پڑ رہے ہو کہ صاحب جو ہے وہ. بچوں نے اصرار کیا تو اس باپ نے کہا کہ ٹھیک, اس کا دل تو نہیں مانا مگر کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب یہ تینوں بیٹے اور باپ یہ ساتھ میں چلے, اور جب نزدیک پہنچے دیکھا ایک درخت کے پاس 2 فوجی کھڑے تھے کٹے کٹے سے. انہوں نے جب انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو, کہاں جاتے ہو, ادھر جو ہے وہ ایرانی فوج ہے, خیمے لگے ہوئے ہیں, تم ان کے پاس کہاں تک جاتے ہو, کیا کام ہے. تو وہ باپ بولا کہ نہیں ویسے ہمارا کوئی ویسا ارادہ نہیں ہے, میرے تو یہ بچے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں فوج میں داخل ہونا ہے, اور سنا ہے کہ ایرانی بادشاہ بھی اس میں ہے گا تو جلدی ہمارا کام ہو جائے گا, یہ بچے داخل ہو جائیں گے. تو ان میں سے ایک فوجی بولا 2 میں سے کہ تم اب تک کیا کرتے تھے جو اب فوج میں داخل ہونا چاہتے ہو. تو کہا ہم سب کھیتی باڑی کرتے ہیں, ہمارا کھیت ہے, اب اس میں جو ہے وہ کسان ہے. تو اس نے فوجی نے باپ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ تینوں بچے فوج میں آ گئے تو پھر کھیتی باڑی میں تمہاری مدد کون کرے گا. تو باپ نے کہا کہ کیا ہے, کچھ حصہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے, نہیں کریں گے کھیتی باڑی, زمین بنجر ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی. چونکہ ظاہر سی بات ہے جب اتنی طاقت 3 آدمی چلے گئے تو کیسے سارا کام ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس فوجی نے پلٹ کے کہا کہ نہیں, جانتے ہو ہمارا دشمن جو ہے وہ صرف باہر کا ہی نہیں ہے, ہمارا دشمن جو ہے وہ اندرونی بھی ہے, اور اندرونی دشمن سے لڑنا زیادہ سخت ہے, لہذا تم جو ہے وہ یہ ذہن سے نکال دو. اس نے پلٹ کے پوچھا کہ وہ اندر کا دشمن کون ہے, کہ اندر کا دشمن ہے بھوکمری. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ دشمن پر باہر کی, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں. تو ہمارا جو ہے وہ باہر کا دشمن سے تو ہم لڑ رہے ہیں, اندر کے دشمن سے لڑ رہے ہیں تم جیسے لوگ, اور یہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا کھڑا ہوا تھا فوجی, اس نے پلٹ کے کہا سن لیا بادشاہ ایران نے کیا کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہہ رہا تھا 2 فوجیوں میں وہ ایک کون تھا, وہ ایران کا اس وقت بادشاہ تھا جو ان کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ تھا. ملکوں نے اپنی امنیت کو کہنے میں سمیٹ لیا کہ کوئی باہر کا آدمی ہم پہ حملہ کر دے گا, لہذا اس حملے کی انہوں نے پوری تیاری کر لی, اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیا, فلاں کر دیا, ساری چیزوں سے نظریں جو ہیں وہ ہٹ گئی. اور اب آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ اب جو کرونا آیا اس نے سب کی پول کھول کے رکھ دی. ٹرمپ جو ہر تقریر میں کہتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے امریکہ, اکنامک لحاظ سے, علمی لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے, بار بار اپنے کالر کھڑے کرتا تھا. آج کی جو تعداد ہے وہ 1,31,000 لوگ مر چکے ہیں, چونکہ اس لائن میں تو کام ہی نہیں کیا, اس دشمن سے تو لڑے ہی نہیں, اس دشمن کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی. ہاسپٹل کی میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ جب وہ ملک نہیں کر رہا ہے تو دوسروں کی تو کیا حالت ہوگی, وہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں کی جو حالت ہے. ٹیمپریری ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں, وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں, ماسک نہیں مل رہی ہے مثلا. چلو اب آہستہ آہستہ جا کے تھوڑا سا کنٹرول پایا جا رہا ہے, لیکن اس سے پول تو کھلی. کیوں کھلی پول, چونکہ دفاعی بجٹ تو اتنا تھا, لیکن جب آپ ان لوگوں کا سلامتی کا بجٹ دیکھیں گے آپ کہ انسان کی صحت و سلامتی پہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے, تو وہاں 15 پوری جی ڈی پی جو ہے اس کا 17.2 یا 17.12 اس طرح 12, یہ جو ہے وہ پوری جی ڈی پی کا خرچہ جو ہے وہ بس اس میں سے اتنا جو ہے وہ سلامتی کے اوپر جاتا ہے, جبکہ یہ امریکہ میں سب سے زیادہ نکلنے والا ہے. دوسرے ملکوں میں تو اس سے بھی کم ہے. اس کے بعد اور جب دوسرے ملک آ جاتے ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ, جرمن اور ایران, مثلا ایران جو ہے اپنی پوری جی ڈی پی کا 8.5 جو وہ سلامتی کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو امریکہ کا سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب ان ملکوں کا حال ہے, چونکہ انہوں نے اپنا دشمن صرف باہر والوں کو سمجھ رکھا تھا,
اب یہ جو کورونا اس نے جو ہے وہ سب کا WHO کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ دنیا میں 800 ملین لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں کہ جو اپنی انکم کا 10% حصہ جو ہے وہ اپنی صحت و سلامتی پر خرچ کرتے ہیں بیچارے، اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ادھر خرچ کر لیں یا اپنے بچوں کو پڑھا لیں اور اپنی ضرورت کا سامان لے لیں۔ یعنی یہ 800 ملین لوگ جو ہے وہ یہ حال ہے لوگوں کا، وہ بیچارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یا تو بیماری پہ خرچ اگر آدمی نے کر دیا وہ خط غربت سے نیچے آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو کما رہے ہیں اور ایک مرتبہ ان کے کوئی فیملی میں بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فقر سے اس سے نیچے آ جاتے ہیں، غربت کے خط سے جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ملکوں نے دھیان ہی نہیں دیا، وہ تو اپنی امنیت ادھر سے دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی یہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ان سب کی جو ہے وہ پول کھول کے رکھ دی ہے کہ بھائی ادھر بھی جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اسلام نے تو شروع ہی سے جہاں امنیت کو اہم ترین چیز بتائی ہے اور نعمت بتائی ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ صحت کو بھی بہترین جو ہے وہ نعمت جو ہے بتائی ہے۔ تو اگر آپ ایک طرف امنیت کا خیال کر رہے ہو تو دوسری طرف صحت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا اور صحت کی طرف جو ہے متوجہ ہونا پڑے گا۔ لہذا یہ ملکی اعتبار سے بھی، گھریلو اعتبار سے بھی، نجی اعتبار سے بھی، سب کے اعتبار سے ہر آدمی کو اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھو مثلا انشورنس کتنے لوگ کراتے ہیں اس طرح کا، ہر چیز پر خرچ کر لیں گے اور جب بیمار ہوتے ہیں لمبا خرچ ہوتا ہے، یاد آتا ہے یار انشورنس ہونا چاہیے۔ مثلا 750 پتہ نہیں کہاں لکھا ہوگا میں نے وہ 27,500 یا 27.5 ملین لوگ امریکہ میں ایسے ہیں، خود امریکہ میں، کہ جن کے پاس جو ہے وہ بیمہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بیمہ نہیں ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس کے جو خرچے آتے ہیں وہ پھر ان کے بس سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے معاملات جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس بیماری کے بہت سے نقصانات، لیکن یہ فائدے بھی یہ ہو رہے ہیں کہ آج ہم ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں، وہ ملکی اعتبار پہ بھی متوجہ ہوں، فیملی کے اعتبار سے متوجہ ہوں، اپنے گھریلو اعتبار سے متوجہ ہوں کہ جہاں ہمارے اخراجات دوسری طرف جاتے ہیں، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ہماری صحت اور سلامتی کی طرف بھی جو ہے وہ جانے چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد